بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حنیف قریشی کے جھوٹ جیسے جیسے پکڑے جا رہے ہیں ویسے ویسے اس کی چیخیں بھی زیادہ ہی بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے اعتراضات کا بہت سا حصہ تو صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے، اور ان سارے جھوٹوں کا ہم نے پردہ چاک کیا، لیکن ہٹ دھرم ایسا ہے کہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں نے جھوٹ بولا۔ پھر دوبارہ میڈیا پر آیا اور آ کر کہنے لگا جناب یہ دیکھیں میری کامیابی ہے۔ ٹائٹل ایسا لگایا کہ جیسے اس کے کہنے پر قبلہ جلالیہ صاحب نے رجوع کیا ہے، حالانکہ اتنا بھی اس میں غیرت کا مادہ نہیں کہ جس تحریر کو پڑھ رہا تھا اس کی تاریخ پڑھ دیتا۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف حور سے جو کچھ صادر ہوا اس پر رجوع تو 2021 میں ہو چکا، اور یہ 2024 چل رہا ہے، اسی وقت رجوع ہو چکا تھا۔ ہمارے امام نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے بارے میں جب رائے دینی ہے تو کم از کم سن اور دیکھ تو لیا کریں۔ ہم ایسے نہیں کہتے کہ ہمارے بیانات بہت ضروری آپ سنا کریں، لیکن ایک رائے قائم کرنی ہے، ایک جواب دینا ہے، ایک شخصیت پر آپ نے حکم نافذ کرنا ہے، پہلے اس کو ہر پہلو سے دیکھا تو جائے۔ 2021 میں رجوع ہو چکا، اور وہ کسی کے شور مچانے کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، اور یہ ہم اپنے امام جلالی زیدہ شرف ہو کے خلوص اور غیرت دینی کی بنیاد پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صرف بندہ نہ چیز حاضر ہوا تھا۔ میرے ساتھ ایک دو بندے تھے، ہم نے جا کر عرض کیا تھا کہ حضور اس سے رجوع فرما لیں، یہ کیا صادر ہوا؟ تو قبلہ امام جلالی زیدہ شرف نے فوراً رجوع فرما لیا۔ یہ ہے ایمانی غیرت۔ آج تم شور مچا رہے تھے کہ شاید میرے شور مچانے کی وجہ سے یہ رجوع ہو چکا، ایسا بالکل نہیں بچہ، یہ 2021 کا واقعہ ہے۔ ظاہر بات ہے کچھ چیزیں صادر ہو جاتی ہیں، کل ماخوذ من قولہ ومردود علیہ الا صاحب ھذا القبر، یہ تو معروف مقولہ ہے امام مالک کا، اس لیے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اس کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ میں نے جو کلپ دکھایا کہ میرے اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا، اس پر بھی اس کا الزام تھا کہ جناب یہ رجوع نہیں ہوا، اور اس پر اس کا مطالبہ تھا کہ جتنے القابات اس کو دیے گئے تھے، سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناآشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے محروم، فہم دین سے فارغ، علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل، تو سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کر کے امیر اہل سنت کے حوالے سے تو تقاضا کیا کہ یہ سارے القابات ان کو دیے جائیں۔ کیسا مکار آدمی ہے کہ میں نے اسے خود دکھایا کہ تیرا اپنا کلم موجود ہے کہ تو اقرار کر رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ امیر اہل سنت نے رجوع کر لیا۔ اور امیر دعوت اسلامی جناب الیاس ستار قادری صاحب کی کتابیں، جس میں ان سے حضرت جہجہ غفاری جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایسے غلط لفظ لکھے گئے کہ خبیث اور پلید اور اس قسم کے لفظ، بعد میں جب انہیں بتایا گیا تو یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں چھپی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ اوپر آ کر معافی مانگی اور توبہ کی، اور ان کے جتنے باقی حضرات ہیں ان سب کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ القابات ان کو دینی چاہیے۔ تمہیں ذرہ سی بھی حیا آئی؟ حنیف قریشی تجھے پتہ ہے کہ وہ رجوع کر چکے، پھر کس بنیاد پر کہتا تھا ہاں یہ القابات ہونے چاہیے؟ کس کے؟ جس نے ابھی تک رجوع نہیں کیا، جس نے سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے قول کیے ہیں جو نامناسب ہیں۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور اپنی بات پر قائم رہ کر اگلے کلپ میں اس کو یہ سارے القابات دے کر دکھانا۔ یہ ہے طاہر القادری کی کتاب، اس میں وہی چیزیں موجود ہیں جس سے میرے اہل سنت نے رجوع کر لیا تھا۔ اب تیری دینی غیرت کا پتہ چلے گا کہ تو صحابی رسول کے لیے غیرت کرتا ہے یا فقط اپنی انا اور تسکین کے لیے غیرت کھاتا ہے۔ اگر تجھے صحابی رسول کی عظمت کا احساس ہے تو تیرا حق بنتا ہے کہ یہ سارے القابات طاہر القادری کے حصے میں ڈال اور بیان کر کہ وہ سطحی علم رکھتا، وہ علم العقائد اور علم الکلام سے جاہل ہے، وہ ہوائی باتیں کرتا ہے، یہ سارے القابات اسے دے۔ دنیا سے تو مطالبہ کیا، دارالافتاء اہل سنت والوں سے تو مطالبہ کیا کہ جناب یہ سارے القابات امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے مانتے ہیں۔ معاذ اللہ
کہ انہوں نے جہجہ غفاری کے بارے میں یہ قول کیا، بھئی وہ تو رجوع بھی کر چکے اور ان کا باقاعدہ رسالہ بھی آ چکا ان کی تعریف و ثنا میں۔ حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طاہر القادری ابھی تک مجرم ہے، اب تیرے اندر یہ غیرت کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ تم نے غیرت کا پیمانہ یہ رکھا ہے کہ تمہارے جو اپنے ہوں، وہ چاہے اپنوں سے مراد جن سے تمہارے مفادات وابستہ ہوں، جن سے تم نے کوئی لینے دینے کے کھاتے کھول رکھے ہوں، وہ جتنی مرضی گستاخیاں کر جائیں تم سب ہضم کر جاؤ گے، اور جہاں تمہیں ذاتی بغض و عناد بھرا ہوا ہو وہاں رجوع بھی آ جائے اور پھر ان کی شان میں باقاعدہ رسالہ بھی آ جائے، پھر بھی تم ڈٹ کر رہو گے اور کہو گے نہیں نہیں، کیونکہ تعلق تو صحابی کی عظمت اور صحابی کی تنقیص شان سے تو ہے ہی نہیں تمہارے مسئلے کا، تمہارے مسئلے کا تعلق صرف اور صرف اپنا بغض و عناد نکالنا ہے۔ تو حنیف قریشی غیرت کھانا، اگر صحابی رسول کی عظمت کی بات ہے تو ادھر بھی آنا، طاہر القادری کے لیے سارے القابات استعمال کرنا اور اپنے سارے گروہوں کو بتانا، ریاض شاہ، عبد القادر شاہ، سب کو کہنا کہ طاہر القادری صحابی رسول کا گستاخ ہے، اس نے اتنے قوی جملے کہے ہیں، لہذا اس کو کبھی بھی دینی القابات اور تعظیمی القابات نہ دیے جائیں، بلکہ یہ القابات دیے جائیں جس کا مطالبہ تم ادھر کر رہے تھے۔ باقی اگلی بڑی اہم بات، کہنے لگا میرا مطالبہ پورا ہو گیا، میں پھر سے فتح یاب ہو گیا، میں نے دوبارہ ان کو اپنے شکنجے میں لانا چاہا، یہ فلی طور پر میرے شکنجے میں آ گئے کہ میں کہہ رہا تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نص پر عمل کیا، میرے قول کو چلا کر کہا کہ یہ بھی مان گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نص پر عمل کر رہے تھے، اس لیے ان سے کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہوئی۔ حنیف قریشی تم تو بڑا کہتے تھے کہ میں نے چوغا ڈالا، یہ کنڈا میں نے تمہارے لیے چھوڑا تھا کہ اس میں مچھلی ایسے پھنس جائے گی کہ پھر نکل نہیں سکے گی۔ جس وقت میں نے یہ بیان کیا مجھے تو اسی وقت کئی علماء کے فون آ گئے، رات 3 بجے تک مجھے فون آتے رہے کہ جناب یہ آپ نے کیا بیان کر دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اجتہاد نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر کئی لوگ آمادہ کرتے رہے کہ اس کو سکپ کریں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل درست بات ہے کہ مسئلہ فدق میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کو سمجھنے کے لحاظ سے کوئی اجتہاد نہیں تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ حنیف قریشی یہ داؤ کھیلے گا، آج تم نے داؤ تو چلانا چاہا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ لا نورس، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حدیث تھی اور اس حدیث کو سمجھنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اجتہاد نہیں تھا۔ اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اجتہاد کس طرح ہے؟ وہ اس طرح کہ یوسیکم اللہ، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یوسیکم، اس کم ضمیر میں مخاطب کون ہے؟ کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اس تمہیں سے مراد کون ہے؟ صرف امت مراد ہے یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں؟ یہ مسئلہ اجتہاد کا تھا، یہ سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت تھی، اور قرآن مجید میں کیونکہ کم ضمیر کا جو استعمال ہوا ہے ان میں دونوں احتمال رہے ہیں۔ کئی مقامات پر کم ضمیر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں اور کئی ایک مقامات پر کم ضمیر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں۔ اس کو تو سارے مانتے ہیں، تمام علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا یوسیکم اللہ، اس میں تو دو احتمال تھے کہ کم ضمیر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں تو پھر تو وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر شامل نہیں ہے تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنا استدلال تھا، قرآن مجید میں عمومی حکم تھا، کوئی معین اور طے نہیں تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہی تقسیم ہونی ہے، ایسا نہیں تھا۔ جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جو حدیث تھی، یہ جو حنیف قریشی کہہ رہا تھا کہ کیا نص قرآن ہی ہوتا ہے یا حدیث بھی ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے، حدیث کو سمجھنے کی بات ہو رہی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو حدیث تھی لا نورس، کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس میں جناب احتمال ثانی تھا ہی نہیں، اس میں تو دوسری رائے نہیں تھی۔
کم زمین میں تو دو رائے تھی کہ امت شامل ہے تو نبی بھی شامل ہیں کہ نہیں ہے. لا نورث میں تو کوئی دوسرا احتمال تھا ہی نہیں کہ وراثت تقسیم ہونی ہے یا وراثت تقسیم نہیں ہونی. یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ میں کہہ رہا تھا جناب حنیف قریشی صاحب اتنا بھی تمہیں شعور نہیں ہے. اور کہا کہ میری بات مانی گئی. میں جو کہہ رہا تھا کہ نص پر عمل ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے نص کے مفہوم کو سمجھنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اجتہاد نہیں کرنا پڑا. لا نورث تم بیان کرو کہ اس میں دوسرا احتمال کون سا تھا. باقی رہا کہ عمومی حکم سے استدلال کرنا وہ بھی نص پر عمل ہوتا ہے, وہ اجتہاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ میں تم پر چھوڑ کر جاتا ہوں. کتنے مآخذ میں یہ موجود ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, یہ عمومی حکم تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم سے ہی استدلال قائم کیا تھا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لینا میرا حق ہے, ان کا ولی میں بنتا ہوں. ایک عمومی حکم سے استدلال کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجتہاد قائم کیا, اور اجتہاد قائم کر کے اس اجتہاد کی بنیاد پر ایک جنگ لڑی. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ان کے لیے تو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہو چکا تھا. واجب تھا کہ وہ اسی مسئلے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے. وہ جنگ صفین میں بھی اپنا واجب ادا کر رہے تھے کہ اجتہاد کا نتیجہ یہ پہنچا. تو جناب اس طرح اگر عمومی حکم سے ایک رائے قائم کر لینا اور اس پر کہنا کہ اجتہاد نہیں ہو سکتا, پھر اجتہادی خطا نہیں ہو سکتی, تو آج تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی؟ تو یہ مسئلہ تو پھر یہی حل ہو گیا. ایک عمومی حکم ہو, اس سے جب استدلال کیا جائے تو اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے آج تک اجتہاد میں ثواب اور خطا کا معنی نہیں سمجھا. ثواب اور خطا کا معنی یہی ہے کہ بندے نے جو اپنے استدلال سے سوچا, قرآنی نصوص اور احکامات سے جو رائے قائم کی, وہ عند اللہ جو حکم تھا اس کے موافق ہو گئی وہ رائے, تو وہ ثواب ہے. اور اگر موافق نہ ہو سکی تو وہ خطا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوصیکم اللہ قرآن کی آیت کے مطابق جو رائے قائم کی, ادھر ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, اس آیت سے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے قائم کی, دونوں ہستیوں کا استدلال عموم سے ہے. ہاں اگر باقاعدہ نام ہوتا اہل بیت کا کہ اہل بیت نے وراثت لینی ہے, یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا کہ ان کی وراثت تقسیم ہونی ہے, پھر احتمال ثانی نہیں تھا, پھر دوسری رائے نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ عمومی حکم سے استدلال ہوا, لیکن آگے عند اللہ جو حکم شرعی تھا اس کے موافق نہ ہو سکا, تو اسے کہتے ہیں خطا اجتہادی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی رائے پھر کس طرح اللہ کے حکم کے موافق ہے؟ سوال یہ بنتا تھا. تو وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا لا نورث, کہ عند اللہ حکم یہی ہے کہ اللہ کے انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیصلے میں حدیث کو سمجھنے کے لحاظ سے کوئی اجتہاد نہیں تھا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے جو مجھے تھا کہ حنیف قریشی یہ باتیں کر سکتا ہے, لیکن افسوس کہ اس کو اعتراض کرنا بھی ہم ہی سکھائیں گے. یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم پر اعتراض کر سکے. کوئی علم کی ہوا لگی ہوتی تو یہ باتیں کرتا. مشکلات الحدیث میں حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ نے یہ نقل فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہتے تھے اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے. یہ پورا اسکین حاصل ہے. یہ اعتراض کر سکتا تھا حنیف قریشی, یہ بھی میں اسے سکھا رہا ہوں کہ یہ مجھ پر کرتا کہ آپ نے کہا ہے کہ اجتہاد تھا نہیں, جبکہ حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ اجتہاد تھا. تو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بھی دیگر علماء نے بیان کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا. وہ اس طرح بیان کیا کہ آپ کے سامنے نص تھی
اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے مقابلے میں جب آپ نے نص کو پیش کیا تو اس اجتہاد کے ساتھ مل کر مجازن اور استعارتن اس اجتہاد کہا گیا، ورنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں ان کی طرف سے کوئی اجتہاد نہیں تھا، وہ اپنے مفہوم میں قطعی تھی۔ اسی کو سیدنا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی آیت معنی مفہوم میں ظنی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ اپنے معنی مفہوم میں قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احتمال ثانی ہے ہی نہیں، وہاں کوئی دوسری رائے نہیں، وہاں اجتہاد سے رائے نہیں قائم کی گئی، بلکہ جس طرح کا حدیث میں حکم تھا ویسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ فرما دیا۔ یہ مسئلہ میں نے بڑی تفصیل سے سمجھا دیا، کاش کے کھوپڑی شریف میں یہ چیز سمجھ آ سکے کہ استدلال عمومی کیا ہوتا ہے اور عین و عین ایک حکم کو دلالت النص سے سمجھنا وہ کیا ہوتا ہے۔ تو حنیف قریشی کبھی میرے سامنے بیٹھ، پھر تجھے یہ چیزیں سمجھاؤں کہ عموم سے استدلال کیا ہوتا ہے اور دلالت النص کا عینی قطعی حکم کیا ہوتا ہے۔ اور اگلی بات بھی میں کرتا چلوں، یہ حدیث تو حنیف قریشی نے بھی پڑھی تھی کہ یہ تو حکم تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور فیصلہ تھا حدیث کے مطابق اگر بالفرض، یہ تعلیق بالمحال کی صورت میں بیان کرتا ہوں، اگر انہوں نے حدیث نہ بھی سنی ہوتی، صرف اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے فیصلہ کرتے، تب بھی اجتہاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی درست ہونا تھا۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا جو تم بیان کر رہے تھے، تم نے تو اور طریقے سے بیان کیا، اس کا بھی میں تمہیں جواب دوں گا اور ایسا پھنساؤں گا تیری دماغ کی پنبیری گھومتی رہے گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطأ ابو بکر، اللہ کی ذات کو ہی ناپسند ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا میں ڈالا جائے، ان سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی، یہ رب نے گارنٹی دی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح حکم ہے کہ رب تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو جناب یا تو صراحت نص سے فیصلہ تھا، حدیث سے فیصلہ تھا، اگر وہ اپنی رائے اور اجتہاد کو بھی قائم کرتے تو پھر بھی درست فیصلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہونا تھا۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ باقی اس کے بعد بھی تم نے کئی باتیں کی جو میں نے اپنے قانون اور قاعدے کی وضاحت کی کہ میرا قانون اور قاعدہ یہ مکتوبات طیبات سیدنا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کی مکتوبات سے ماخوذ ہے۔ اس پر تو تمہاری بڑی چیخیں نکلیں، ادھر ادھر کی ہوائیاں تم نے بڑی چھوڑی۔ حنیف قریشی یہ مکاریاں اب نہیں چلیں گی، ہم نے جو جواب دیا تھا وہ وقت تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کا منہ بند کیا جاتا یا پھر گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا۔ تم لوگوں نے عین اس وقت گستاخان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور ان کی صف میں آج تک کھڑے ہو اور باتیں کرتے ہو کہ گستاخی ہو گئی۔ اس وقت کہاں مر گئے تھے تم، اور آج تک اپنے اس دعوے پر اتنا پھنستے جاتے ہو۔ ہم جب تمہیں کتابیں دکھاتے ہیں کہ کتابوں میں پھر یہ کچھ لکھا ہوا ہے، تم کہتے لفظ غلطی بول دیا، گستاخی ہو گئی، حالانکہ اجتہادی کے معنی میں تھا۔ ہم کہتے ہیں جب تاجدار گھوڑا بول رہے تھے گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس پر اتنے پینترے بدلے۔ میں تو سمجھتا تھا تھوڑا بہت شعور ہوگا کوئی بات کو سمجھنے کا، باقی سمجھانے کا اور مسائل کو حل کرنے کی شعور کی تو بڑی بات ہے، کم از کم اتنی سی عقل آ جائے کہ مسئلہ سمجھ سکے کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ افسوس کہ اس حنیف قریشی میں اتنی سی عقل بھی نہیں کہ بات کو سمجھ سکے۔ آگے سمجھانا اور پھر مناظروں میں باتیں کرنا یہ تو بچے تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آج پھر میں یہ کتاب لایا ہوں، تم نے کہا اسے قول مہجور پیش کر دیا، میرا کلپ چلا کر کہا کہ یہ خود مان رہا ہے کہ یہ صرف شیخ اکبر کا قول ہے، تو جناب میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف غلطی اور وہم کی نسبت کرنا یہ شیخ اکبر نے کیا۔ اب تمہارے فتوے کے مطابق تم جو روافض کی صف میں کھڑے ہو گئے، لگاؤ نا فتویٰ اب شیخ اکبر پر، کیوں تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں؟ میرا سوال یہ تھا جو تمہاری کھوپڑی شریف میں آیا نہیں، وہ بات کا مسئلہ ہے اجتہاد الانبیاء میں ایک ایک بات کے تمہیں اتنا جواب دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ حوالے ہوتے کیا ہیں۔
تو نے تو صرف ہوائی باتیں کرنا سیکھا ہے، تو لگاؤ فتویٰ شیخ اکبر پر۔ مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خطا اجتہادی کوئی نہیں، میں بھی مانتا ہوں کوئی نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے کہ بالکل درست ہے فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تم لوگوں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ خطا اجتہادی کی نسبت کر دینا گستاخی ہے۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ نہ بھی ہو تو نسبت ہو جائے تو گستاخی نہیں کہا تاجدار گلوڑا نے، اور یہ میرا فتویٰ تھوڑی ہے، میں نے تو تاجدار گلوڑا کی عبارت پڑھ کر سنائی تھی، اور دوبارہ یہ پڑھ لینا، یہاں پھر عبارت یہی ہے کہ خواب سیدنا ابراہیم را تقلید کردہ، کہ شیخ اکبر نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو غلط بیان کر دیا کہ غلط خواب دیکھا، وز قبیل وہم شمردہ پس فسوس گونا قابل اعتبار مانت۔ یہی تو سائل کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف غلطی کی نسبت ہے اور آپ کے خواب کو وہم شمار کر لیا، کیسے ہم فسوس کو قابل اعتبار سمجھ لیں؟ وہی تو سائل کہہ رہا تھا جو تم آج کہہ رہے ہو، وہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا، لیکن تاجدار گولڑا اس کی زبان بند کر رہے تھے۔ حنیف قریشی، تجھے اتنا بھی شعور نہیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں؟ ادھر ادھر کی ہوائی باتیں کر کے کہتے ہو کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قول مہجور پیش کر دیا، اور جناب قول مہجور پر فتویٰ کیا ہے وہ بات لاؤ سامنے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا قول مہجور ہے کہ نہیں ہے، حوالے پیش کر رہے کہ قول مہجور کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ اس میں اختلاف کس کو ہے؟ اختلاف تو یہ ہے کہ قول مہجور ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درست فیصلے کو خطا کہا گیا، غلط کہا گیا، وہم کہا گیا۔ اب تاجدار گولڑا کی ذمہ داری تھی تمہارے مطابق کہ تاجدار گولڑا کا کام بنتا تھا کہ فتوے لگاتے، اس کی زبان بند کرتے۔ اب تاجدار گولڑا اگر تمہارے مزاج کے مطابق ہوتے تو شیخ اکبر کو گستاخ قرار دیتے، لیکن تاجدار گولڑا نے تو شیخ اکبر کو بچایا اور کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں، کیا ہو گیا، خطا اجتہادی کی نسبت کیا، کون سا کوئی طوفان برپا ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر میں نے فواتح الرحمود کی عبارت پیش کی تھی جس سے تمہاری میم کا ثبوت نکلا تھا کہ تمہاری ہستی ایسی ہے کہ آج بھی بچے ہنستے ہیں تمہاری کرتوتوں سے۔ انہوں نے تو بھی یہی کہا تھا کہ خطا اجتہادی کی نسبت کرنے پر لوگ شیخ اکبر پر سیخ پا ہو گئے، ایسا عمل ہے کہ یضحک من صنعہ ھذا الصبیان، کہ بچے بھی ہنستے ہیں کہ کیسے بے وقوف ہیں کہ اگر شیخ اکبر نے نسبت کر دی ہے تو اس پر فتوے لگاتے پھرتے ہیں، کوئی علمی بچے ہوں تو وہ بھی ہنستے ہیں۔ حنیف قریشی تو ننھا منا بچہ بھی نہیں بنتا علمی، تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، یہ ہے تمہاری حیثیت۔ باقی بیٹا مناظرے میں آنا، پھر تمہیں پتا چلے گا حوالے کیا ہوتے ہیں۔ میں تاجدار گولڑا، مجدد الفسانی، اعلی حضرت امام اہل سنت سب سے پیش کروں گا اجتہاد الانبیاء کا مسئلہ کہ ہے کیا اصل میں۔ جس بات کا تم نے ذکر کیا وہ تو اعلی حضرت کا موقف ہی نہیں ہے، نہ اعلی حضرت کی عبارت نہ اعلی حضرت کا موقف جس کو تم نے پیش کیا اجتہاد الانبیاء کے حوالے سے، ایسا قطعاً نہیں۔ جب مرضی میدان لگا کر بیٹھ جانا، تمہیں میں دلائل سے ثابت کروں گا۔ تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں قول مہجور کیا ہوتا ہے اور قول جمہور کیا ہوتا ہے، پہلے یہ کچھ سیکھ آؤ، اور تم ہو ننھے منے بچے ہی، کیونکہ ایسی حرکتوں سے تو فواتح الرحمود والے نے کہا کہ بچے بھی ہنستے ہیں، جس پر بچے بھی ہنسے وہ کس لیول کا بچہ ہوگا، یہ خود ہی حنیف قریشی اندازہ لگا لے۔ باقی رہا امام جلالی زیدہ اشرفو کو چیلنج کرنے کا مسئلہ، تو حنیف قریشی تجھے وارننگ دے دی ہے، تیرے لیے راستہ بنا دیا گیا کہ ایک دفعہ میرا سامنا کر، اپنے آپ کو سنی ہونا ثابت کر دے۔ اس پر یہ باتیں مناتا پھرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب صرف سنی سے مناظرہ کرتے ہیں، ہر مذہب والے سے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب کی شناخت تو کروائے۔ امام جلالی سے مناظرہ ہوگا تو عرفان شاہ کا ہوگا، لاؤ اس عرفان شاہ کو میدان میں، کیوں نہیں آتا وہ میدان میں؟ ساری زندگی مناظرے کرتا رہا، آئے نا وہ میدان میں۔ تیری تو اتنی حیثیت ہے کہ تیرے اوپر تو بچے بھی ہنستے ہیں، تجھے تو ایک ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے گھنٹوں درکار ہیں، تجھے تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، اور کہتا ہے کہ میں امام جلالی سے مناظرہ کروں گا۔ تیرے لیے پھر بھی ہم نے راہیں دے دی ہیں، میرا سامنا کر، نکلنا میدان میں۔ اب کیوں نہیں نکلتا؟ پوری دنیا نے تجھے جوتیاں ماری کہ تم صرف گالیاں دے سکتے ہو اور مناظرے کے میدان میں آ نہیں سکتے، تب جا کر تمہارا حوصلہ پڑا، اور وہ بھی اس لیے کہ میں کوئی نکلنے کی راہ بناؤں۔ میں تاجدار گولڑا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں،
اگر میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تم 10 بندوں کی شرطیں لگاؤ، حنیف قریشی کے یہ 10 بندوں سے کلیئر ہو کر آئے گا تو پھر میں بات کروں گا، تو میں 10 سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیرے سامنے تو میں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، تو مجھے کلیئر کر دے، اپنے سنی ہونے کی اتھینٹیکیشن دے دے، تو تیری میں بات کروا دوں گا۔ تو اس لیے بھی راضی نہیں ہے؟ امام جلالی زیدہ شرفہ، اللہ ان کو سدا صحت عطا فرمائے، وہ کسی حال میں بھی تم سے بات نہیں کریں گے۔ ان سے بات ہوگی تو صرف اور صرف عرفان شاہ کی ہوگی، اور تیرے جیسے بچے بچونگڑوں کے لیے تو میں کافی ہوں۔ ایک دفعہ آ تو صحیح میدان میں، تجھے پتہ لگے گا یہ کتابیں اور حوالے ہوتے کیا ہیں۔ بھاگنے کے لیے راہیں ڈھونڈ رہے ہو، کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، کبھی کسی طرف جاتے ہو، سیدھی طرح ہم سے بات کرو نا، تمہیں پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے، اور انشاءاللہ تیرا سارا کٹا چھٹا کھول کے رکھیں گے، تیرے سارے جھوٹوں کا پردہ چاک کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ